کی کتابیں چھپی ہوئی موجود ہے. پہلے زمانے میں تو چھپی ہوئی موجود نہیں ہوتی تھی, کسی کو پہنچتی تھی, کوئی بات کسی کو نہیں پہنچتی تھی. آج حدیث کی کتابوں کی موجودگی میں بھی لوگوں کو غلطی لگ جاتی, ہمیں بیان کرتے ہوئے غلطی لگ جاتی. روزانہ ہمارے پاس کتابیں ہوتی ہیں, پھر پڑھا ہوا بھول جاتا ہے آدمی. پڑھا ہوا آدمی, یہ کیا بات ہے کہ جو ہو گیا جناب, اگر کوئی شخص غلطی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے, آپ نے کہا لوگوں, بڑی افسوس کی بات ہے مجھے, میں آج آپ کی طبیعت صاف کر کے بیچوں گا انشاءاللہ. میری عادت ہے کہ میں سخت مسئلہ بیان کرنے سے کتراتا ہوں, اس لیے نہیں کسی کا ڈر ہے. اگر ان وردی والوں کا ڈر نہیں تو باقی کس کا ڈر ہوگا؟ ڈر صرف اللہ کا ہے. لیکن کہتے ہیں چلو مثبت مسئلے بیان کرنے چاہیے, میری عادت یہی ہے. لیکن اب اگر کوئی کٹ حجتی کرتا ہے تو پھر مسئلہ سمجھانا پڑتا ہے. کوئی کٹ حجتی کرے تو مسئلہ سن لو. پھر آج مسئلہ, اگر کوئی شخص مسئلہ بیان کرتا ہے, نبی پاک صلی اللہ بات تو سنو ذرا, یہ مسئلہ بڑا باریک اور بڑا موٹا بھی ہے, باریک بھی ہے. انشاءاللہ ایک دفعہ سن لو گے توجہ سے, پھر کبھی اس کے سمجھنے کی ضرورت نہیں رہے. کہتے ہیں جناب, ایک بندہ, اس کے پاس کوئی سامنے دلیل موجود نہیں ہے, وہ اپنے اجتہاد سے مسئلہ بیان کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے اجتہاد سے مسئلہ بیان کرتا ہے, دو صورتوں سے خالی. نبی ہر چیز کو بیان کر کے گیا, فرمایا دو چیزوں سے خالی نہیں, یا اس نے صحیح بات بتلائی ہے یا اس کو غلطی لگ گئی, یا وہ صحیح بات تک کی تہ تک پہنچ گیا ہے یا نہیں پہنچا. فرمایا اگر بات کی تہ تک پہنچ گیا اس کو 2 اجر ملے, اس کو. اور فرمایا اگر کوئی بات کی تہ تک نہیں پہنچا, غلطی ہو گئی ہے, اللہ اس کو غلطی کا بھی ثواب عطا کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کے مسئلہ غلط, اس نے اپنی فہم و فراست سے ایسا ہی بتلایا. غلطی لگ گئی ہے, اللہ دین کے مسئلے میں جد و جہد کرنے کا اس کو ثواب عطا کرے گا. سمجھ آئیے بات کی نہیں؟ لیکن جس کو پتا چل گیا ہے کہ غلطی ہے, اس کو قیامت کے دن کبھی معافی مل سکتی نہیں. اب ذرا سنو, میں نے کہا تھا, جس دوست نے کہا جی پر امام صاحب کو ساری عمر پتہ نہیں چلا, یہ عجیب سوال ہے. میں نے 2 باتیں کہی تھی اس دن کل کے درس میں. میں نے کہا اول تو یہ بھی پتہ نہیں کہ امام صاحب نے یہ بات کہی بھی ہے کہ یہ بند کر دو. میں نے کہا تھا یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ امام صاحب نے یہ بات کہی بھی ہے کہ یہ تو ایسے بات کر رہا ہے بندہ جس طرح یہ بات بخاری شریف کی حدیث تو 200 سال بعد رسول اللہ کے یہاں اس کا حوالہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد 200 سال بعد درج ہوئی ہے, اور یہ اس طرح بات کر رہا ہے جس طرح یہ اپنے کان سے امام ابو حنیفہ سے سن کے آیا. عجیب بات ہے, نہیں سمجھائی بات. مقابلہ تو یوں کر رہا ہے جس طرح وہ بات تو 200 سال بعد ہوئی تھی اور میں خود اپنے کان سے سن کے آیا. بھئی تجھ کو کس نے بتلایا امام صاحب نے یہ کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ کس نے بتلایا ہے کہ امام صاحب روایتیں نہیں کرتے تھے؟ کس نے کہا ہے؟ امام صاحب نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے. دنیا میں کوئی مائی کلال, کوئی مائی کلال, کائنات میں کوئی مائی کلال یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب بھی لکھی ہے. لکھی نہیں. پھر کہا ہے ان کے 600 سال بعد ایک کتاب میں لکھا گیا ہے. وہ کتاب تو حجت ہو گئی جو 600 سال بعد لکھی گئی ہے, اور جس کی کوئی سند موجود ہے, اور جو سند کے ساتھ رسول اللہ سے بات کہی گئی اور جس کو ساری کائنات کی امت نے مانا ہے, اس کے بارے میں شبہ. اس سے زیادہ بھی تعجب کی بات ہے. اب اگر یہی بات میں یار ہو جائے تو پھر سنو بات. خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہے, میں نہیں چاہتا تھا مسئلے بیان کرنے.
لیکن شرع میں کوئی شرم نہیں ہوتی. امام صاحب کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے، فقہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا، یہ ذرا شیشہ کھول دو. فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، سن لو مسئلہ توجہ کے ساتھ سنو. آئے گی آواز اپنا لا، بیٹھے رہو بیٹھے رہو، آواز آئے گی بیٹھے رہو. فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص اجرت دے کر کسی عورت سے بدکاری کرتا ہے، اگر کوئی شخص اجرت دے کر کسی عورت سے، اور آواز سن رہے ہو باہر والے، بیٹھ ہو نا، پھر دوسرے بھی جان دو اور پھر ٹکر نہ لاؤ. اگر کوئی شخص اجرت دے کر کسی عورت سے بدکاری کرتا ہے، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حوالہ میرے ذمہ ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے اگر حوالہ نہ دکھاؤں کتنا بڑا جرمانہ کو دینے کے لیے تیار ہوں. لکھا ہوا ہے کہ اس پر امام ابو حنیفہ کے نزدیک کوئی سزا نہیں. اور زنا کس کو کہتے ہیں؟ اور بولو زنا اور کس کا نام ہے؟ اور کس کا نام؟ زنا کس کو کہتے ہیں؟ کرائے پر عورت لے کر اس سے بدکاری کرنے کو زنا کہتے ہیں یا کسی اور کو کہتے ہیں؟ اس میں فقہ کی ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام صاحب کے نزدیک معاذ اللہ اگر کوئی شخص کرائے پر عورت لے کر اس سے بدکاری کرے اس پر کوئی حق نہیں. یہ فقہ کی حنفی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اب دو باتوں کا فیصلہ کرو، یا کہو کہ یہ کتاب جس نے امام صاحب کے متعلق لکھا ہے حنفی فقہ کی چوٹی کی کتاب، حنفی فقہ کی چوٹی کی کتاب جس کو فتوے کے طور پر رائے کیا گیا ہے، یا کہو کہ اس نے امام صاحب کے بارے میں جھوٹ بولا، امام صاحب کے بارے میں جھوٹ بولا ہے. میرا عقیدہ یہ ہے کہ امام صاحب ایسی بات کر سکتے ہیں. کس نے کہا ہے؟ 1200 600 سال 800 سال بعد کتاب لکھی گئی ہے اور کوئی سند بھی موجود، کوئی سند بھی موجود کیا کہ امام صاحب نے کہا 600 سال بعد تجھے خواب آ گئی ہے؟ امام صاحب نے کہا کہاں موجود ہے؟ بالکل اسی فقہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ امام صاحب نے روپے دینے کی. کس نے کہا؟ کس نے کہا ہے؟ کوئی ثبوت اس بات کا موجود ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ایسی بات امام صاحب نے، میں کہتا ہوں تو کہتی ہے تو پھر اب کرنا شروع کر دیں. یہی مطلب ہوا نا. پھر کہو جی پھر اتنا بڑا امام غلطی کرتا ہے، کیا پھر پوچھی بات؟ قرآن کہتا ہے اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. جب ان کو قرآن اور نبی کے فرمان کی دعوت دی جاتی ہے کہتے ہیں ہمارے بڑوں نے غلط کیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ بڑوں کا نام دین